Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. May peace be upon all of you. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹرس, میڈیکل ریپریزنٹیٹیوس اینڈ آل. ہم تمام لوگ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی لمحہ نکال کر یہاں آئیں تاکہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت کو گزاریں. موضوع تو ایک بہانہ ہے, اصل جو وجہ ہے بس یہی ہے کہ اس تناؤ بھری دنیا میں ہم ایک ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر کر اپنے اسٹریس کو ختم کریں. آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع جو ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہے. WHO نے اسٹریس کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے یہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسٹریس از اے اسٹیٹ آف وری اور مینٹل ٹینشن caused by difficult situations. This is the definition of stress given by WHO, World Health Organization. تو معلوم یہ ہوا کہ اسٹریس کیا ہے, جسے ہم تناؤ کہتے ہیں. اسٹریس دراصل ڈیفیکلٹ سچویشن کے بعد جو ہمارا مینٹل رسپانس ہوتا ہے اسے ہی کہتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن کہاں سے آتی ہے, کہاں پیدا ہوتی ہے, کون لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسٹریس کو ڈی اسٹریس کرنے کے فارمولے پر موجودہ زمانے میں پریزنٹ ایج میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ کیا جاتا ہے. عام طور سے ڈی اسٹریس کرنے کے لیے جو فارمولہ بتایا جاتا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کیا ہے؟ آپ میں سے میجورٹی میڈیکل سے بلونگ کرتے ہیں, تو میڈیٹیشن اے کائنڈ آف اینستھیسیا, مینٹل اینستھیسیا. دماغ کے جو ریزننگ اینڈ تھنکنگ اینڈ کانٹمپلیشن کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو کچھ لمحے کے لیے روک دینا, اسے ہی میڈیٹیشن کہتے ہیں. ہمارے اسکول آف تھاٹ میں اسٹریس کا سولوشن میڈیٹیشن نہیں ہے, افیکٹو سولوشن یہ نہیں ہے. افیکٹو سولوشن یہ ہے کہ ہم ریئلٹی آف لائف کو سمجھیں, زندگی کی حقیقت اور واستوکتا کو سمجھیں. اور زندگی کی واستوکتا یہ ہے کہ لائف از ناٹ ایزی. دا جرنی آف لائف از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسموتھ. زندگی کا سفر کبھی اسموتھ نہیں ہوتا ہے. کریٹر آف دی یونیورس نے اس ورلڈ کو اس طرح کریٹ کیا ہے, تخلیق کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ پرابلمس, ڈیفیکلٹیز, آبسٹیکلس, انفیوریبل سچویشنز, ناخوشگوار صورتحال ہوں گے. دوسری طرف کریٹر آف دی یونیورس نے جو آپ کو مائنڈ دیا ہے, اس مائنڈ کا بنیادی کام اور اصل کام یہ ہے کہ یہ سوچے. ایک لمبے ٹائم کے بعد, ایوولوشنری پروسیس کے بعد مین کائنڈ کو وہ مائنڈ ملا ہے جس مائنڈ کو لے کر وہ سوچے. لیکن میڈیٹیشن کے ذریعے اگر ہم اس سوچنے کے پروسیس ہی کو اسٹاپ کر دیں تو یہ تو ایک مضحکہ خیز اور ایبسرڈ بات ہے. ہم تمام لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے. ہم جس پرابلم سے سفر کر رہے ہیں یہی سب سے بڑا ہے. میری ڈیفیکلٹی سب سے بڑی ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اتنی بڑی مصیبت ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر انسان ایک فارم یا دوسرے فارم میں مصیبتوں, ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. میں چونکہ اسٹوڈنٹ آف دی قرآن ہوں, میرا سبجیکٹ قرآن ہے, تو میں قرآن کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو کچھ باتیں سملت کر کر بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, قرآن میں جیون کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, گاڈ سیز لائک دس, کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں یعنی ڈیفیکلٹیز میں پیدا کیا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, گاڈ سے, کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی ہم نے انسان کو بیسٹ ماڈل میں کریٹ کیا ہے, احسن تقویم.
اینڈ پھر اسفل سافلین میں پھینک دیا، یعنی لوئسٹ آف دا لو میں پھینک دیا۔ تو کومنٹیٹرز آف دی قرآن یہ بتاتے ہیں کہ یہاں عربی ٹرم ہے احسنی تقویم، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا مولڈ اور ایسی شخصیت جو پیراڈائز میں رہنے کے لائق ہے، اور اسفل سافلین کا مطلب ہے کہ موجودہ دنیا اس میں بسایا جائے گا۔ پھر آگے یہ یعنی جو موجودہ دنیا اسے اسفل سافلین کہا گیا۔ آگے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گاڈ پر بلیو کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس ریئلٹی کو ڈسکور کر لیں، لائف کی اس ریئلٹی کو، یعنی یہ کہ بیسیکلی میں جنت میں رہنے والا کریچر ہوں، لیکن مجھے فار دا ٹائم بینگ یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس ڈسکوری کے بعد وہ اسی کے مطابق اگر جیون ویاپن کرے، گزارے، تو پھر اس کے لیے اجر غیر ممنون ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا ریوارڈ۔ تو دنیا کے اعتبار سے یہ ریوارڈ کیا ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے یہ ریوارڈ ہوگا مینٹل پیس، ڈی اسٹریس سچویشن، اسٹریس سے خالی زندگی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ اس دنیا میں کسی آدمی کا اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس 7300 کروڑ کی پراپرٹی ہو، نہیں۔ اس دنیا میں کسی کے لیے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ۔ اگر کسی کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ اس کے لیے ویسٹ اینڈ بیکار ہے۔ دیکھیے یہ جو پرابلم ہے قرآن کے مطابق، یہ پرابلم انسان کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ پرابلم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریئلٹی آف لائف کو سمجھے، وہ اپنے جیون کو یوں ہی نہ گزارے۔ سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہی ہے دیٹ میکس اے مین پرفیکٹ۔ وداؤٹ پرابلم کوئی آدمی پرفیکٹ ہیومن بینگ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ پرابلم ہی ہے جو ایک انسان کے پوٹینشیل کو ایکچول میں کنورٹ کرتا ہے۔ آپ یہ غور کریں گے کہ جس وقت آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہو، پرابلم میں ہو، تو اس وقت آپ کے اندر ایک کریٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ آج ہی ایک پروگرام میں ڈیلیور کر رہا تھا اپنے ٹاک کو، تو اس کے بعد کمال صاحب نے کہا کہ آئی فیل دیٹ کہ جب بھی آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیلیوری اور زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت ٹائم لمیٹڈ دیا گیا تھا کہ 15 منٹ میں مجھے بولنا ہے، اور کمال صاحب نے مجھے 2-3 باتیں کہی تھی کہ یہ 2-3 باتیں ہیں، اگر اس پر لائٹ ڈالی جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسی کو لے کر بات چیت کی تھی، تو ان کی یہ ٹپنی تھی کہ یہ انڈر پریشر آپ زیادہ افیکٹو انداز میں کام کرتے ہیں۔ جو بات انہوں نے میرے بارے میں کہی، یہی بات ہر انسان کے بارے میں درست ہے کہ جب آپ انڈر پریشر رہیں اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں تو پھر جب آپ کام کوئی کریں گے تو اس وقت زیادہ افیکٹو کام ہوگا۔ لہٰذا میڈیٹیشن سولوشن نہیں ہے۔ بینجامن فرینکلن کا اسٹیٹمنٹ ہے، دوز تھنگس دیٹ ہرٹ انسٹرکٹ، دوز تھنگس دیٹ ہرٹ انسٹرکٹ، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، مصیبت میں ڈالتی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو چیزیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں وہی آپ کی سب سے بڑی گائیڈ بن جاتی ہیں۔ سولوشن کیا ہے اسٹریس کا؟ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں جو باتیں وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ڈسپلین ٹو لیو لائف۔ ڈسپلین میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس ریئلٹی کو جانیں کہ لائف پرابلم فری نہیں ہوتی ہے، لائف کبھی اسموتھ نہیں ہوتا ہے۔ وی ہیو ٹو لیو لائف ود پرابلمس، ڈیفیکلٹیز، ڈس ایڈوانٹیجز۔ ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ پہلا ڈسپلین ہے اسٹریس مینجمنٹ کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پرابلمس سے فرار اختیار نہ کریں، بلکہ پرابلم کو سامنے سے فیس کریں، اس سے فرار اختیار نہیں کریں۔ جب آپ اس سے فرار اختیار کیجیے گا، آپ اسکیپزم کا طریقہ اختیار کیجیے گا، تو آپ کی ڈفیکلٹیز بڑھے گی، آپ کے پرابلمس میں اضافہ ہوگا، وردی ہوگی۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پرابلمس میں ہوتے ہیں، ڈفیکلٹیز میں ہوتے ہیں، تو ایک ہیومن نیچر غالباً اٹ سیمز اٹ از اے ہیومن نیچر کہ پرابلمس کا جو روٹ کاز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجود سے باہر ہے۔ ہم دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اٹ از ہی اور اٹ از شی اور اٹ از دم ہو کاؤزڈ ڈفیکلٹیز فار می۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اسٹریس کا۔ نہیں، ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے
کہ پرابلم کی وجہ کیا. اصل یہ سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ پرابلم کی وجہ باہر نہیں اندر ہے. جب ہم یہ مان لیں کہ زندگی پرابلم ہی کا دوسرا نام ہے تو پھر تو اسٹریس کی سمسیا باہر نہیں ہمارے اندر ہے. تو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے. اور ٹھیک یہی بات قرآن میں اس طرح کہی گئی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں whatever befalls on you it is of your own hand. یعنی جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے، پرابلمس آتے ہیں، یہ دراصل تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یعنی تم سے کوئی مسٹیک ہوتا ہے، تم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو چاہیے یہ کہ ہم اس ریئلٹی کو ڈسکور کریں کہ پرابلمس کا سولوشن ہمارے اندر ہے، ہمارے باہر نہیں. یہ بگیسٹ ڈسپلین ہے اسٹریس کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے. میڈیٹیشن از ناٹ اے سولوشن. پرابلمس کے وقت ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم پرابلمس کے وقت کبھی بھی پریشان نہ ہو، اپنے اریٹیشن کو کنٹرول کریں. پرابلمس کاز اسٹریس اینڈ اسٹریس کاز اریٹیشن، اینزائٹی. تو جس وقت آپ اپنے اندر اسٹریس اینڈ انزائٹی کو فیل کریں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہم ایک امپاس میں پھنس گئے ہیں، بن گلی میں پھنس گئے ہیں، اس وقت پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کام کریں. یعنی اپنے آپ کو تھامیں، پیسفل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے سمسیا کو ویٹ اینڈ واچ کے خانے میں ڈال دیں. بہت ہی فیمس فریز ہے ویٹ اینڈ واچ. ویٹ اینڈ واچ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ کشادگی کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے. کشادگی کیا ہے؟ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ فیوریبل سچویشن کا ویٹنگ فار دی فیوریبل سچویشن از اے کائنڈ آف ورشپ. تو اسٹریس کے وقت ہم ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے اسٹریس کو، تناؤ کو کم کر سکیں اور پرابلمس کو مینیج کر سکیں. یہ کچھ ڈسپلین ہے جو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، اس سلسلے میں آپ کو کچھ فارمولے دیتا ہوں. پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ڈیولپ فیتھ ان گاڈ. ڈیولپ فیتھ ان گاڈ. جب آپ اپنے فیتھ کو، عربی میں ہم اسے کہتے ہیں ایمان، جب آپ اپنے ایمان کو، فیتھ کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو فیتھ گیوز یو پیس آف مائنڈ، سولس، سیٹسفیکشن، اطمینان، سکون. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے پرابلمس کو آل سپریم، آل سپر پاور کے ساتھ ملا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنے پرابلمس کو آل سپریم، آل پاورفل کے ساتھ مل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت آپ کے اندر سے اینزائٹی فوراً ختم ہو جاتی ہے. دیر از اے اسٹوری، فیمس اسٹوری، بہت ہی افیکٹو اسٹوری. اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں 2 اسٹوریز. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جہاز، شپ، سمندری جہاز امریکہ سے نکل کر افریقہ کی طرف گیا. جب جہاز اٹلانٹک سمندر میں تھا تو وہ سمندری طوفان میں پھنس گیا. اتنی شدید طوفان تھا، اتنی شدید کہ جہاز سمندر میں تنکوں کی طرح جمپ لگا رہا تھا. پورے جہاز کے اوپر افراتفری مچ گئی. لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. جہاز کا ایک ایک آدمی بھاگا پھر رہا تھا. اسی درمیان ایک آدمی نے دیکھا کہ جہاز کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی، کھلونے کے ساتھ. اس آدمی نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اس نے کہا کہ آئی ایم پلینگ وتھ مائی ٹوائز. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ابھی جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا ہے، ہم لوگ مرنے والے ہیں؟ اس نے کہا اچھا. اس نے جو جواب دیا وہی جواب ایک فیتھفل آدمی کی کمپلیٹ پکچر ہے. اس بچی نے جو جواب دیا، اس بچی نے جواب دیا کہ ڈو یو نو مائی فادر از اے کیپٹن آف دس شپ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس جہاز کا پائلٹ میرا باپ ہے اور وہ اسے ڈوبنے نہیں دے گا. اس رسپانس کو جب آپ اندر سے پکاریں گے تو ایک جو ریلیجیس پرسن ہے، یہ اس کی بالکل تصویر. ایک ریلیجیس پرسن اپنے پرابلمس کے وقت، اسٹریس کے وقت، انزائٹی کے وقت انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ کہتا ہے آلمائٹی گاڈ از اے پائلٹ آف مائی شپ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سینک.
خدا جو قادر مطلق ہے وہ میرے جہاز کا پائلٹ ہے اور وہ اسے ڈوبنے نہیں دے گا۔ تو جب اس درجے میں آپ کے اندر فیتھ ڈیولپ ہو جائے تو دنیا کا کوئی پرابلم آپ کو کوئی اسٹریس نہیں دے گا، کوئی اسٹریس نہیں دے گا۔ تو بل یور فیتھ۔ اندر اسٹوری، پروفٹ یعقوب علیہ السلام، ان کے کئی اولاد تھے۔ ایک اولاد کا نام تھا یوسف، دوسرے بھائی تھے ان کے سوتیلے۔ اسٹوریز کا خلاصہ اور سمری ہے کہ ایک مرتبہ سوتیلے بھائیوں نے پروفٹ یعقوب سے یہ پرمیشن لیا کہ میں اپنے بھائی کو، یوسف چھوٹے تھے باقی بھائی بڑے تھے، تو لے جاتا ہوں کھلانے کے لیے، بچے کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ سوتیلا ہونے کی وجہ سے ان بھائیوں کو یوسف جو بعد میں پروفٹ ہوئے ان سے جیلسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا یہ کہ لے جا کر ان کو ایک بلائنڈ ویل میں، اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کے کپڑے کو پہلے ہی اتار لیا تھا اور خون میں کلر کر کر باپ سے آ کر یہ کہہ دیا کہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور یوسف کو مار ڈالا۔ وہ باپ تھے، وہ تو اپنے بیٹے کی نیچر سے، کیریکٹر سے خوب واقف تھے، انہوں نے سمجھ لیا لیکن اف تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا غم ان کو اتنا زیادہ تھا کہ ہسٹری میں یہ بات آتی ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھ پتھرا گئے، بلکہ ان کی بینائی بھی چلی گئی، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن اتنے ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی ان کی زبان سے معلوم کیا نکلا؟ قرآن میں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور تکلیف کا ذکر صرف اور صرف اپنے اللہ رب العالمین سے کروں گا، گاڈ المائٹی سے کروں گا۔ یہ ہے فیتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف آگے ملتے نہیں ملتے انہیں پیس آف مائنڈ ہو گیا، ان کے اندر سے انزائٹی ختم ہو گئی، اسٹریس ختم ہو گیا۔ یہ ہے سولوشن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود غرضی سے بچایا جائے۔ ہمارے بہت سارے پرابلمز جو پیدا ہوتے ہیں وہ خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ خود غرضی، ہم تمام لوگ خود غرض ہیں بائی نیچر۔ ہمیں اس اپنے کریٹر آف دی یونیورس نے ہمیں جو ایٹریبیوٹس دیا ہے، کچھ پازیٹیو ہے کچھ نگیٹیو ہے۔ ہمارا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نگیٹیو ایٹریبیوٹس اور صفات کو، کیریکٹر کو سپریس کریں۔ ون آف دا کیریکٹرسٹکس آف ہیومن از سیلفشنس۔ کسی سے ملے گا بھی تو وہ چاہے گا کہ میں زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کروں، کسی سے ڈیلنگ کر رہا ہوگا تو وہ چاہے گا کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، کہیں وہ ہوگا تو یہ محسوس کرے گا کہ مجھے لوگ زیادہ سمجھیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی اسی پرابلم میں پھنسا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے پرابلمز اسی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اس سیلفشنس کو ختم کریں۔ پروفٹ محمد نے اس سلسلے میں فارمولہ یہ دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ پروفٹ محمد کی سینگ ہے عربی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بلیور، فیتھفل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بھائی کا مطلب ہے فیلو مین کائنڈ، وہ پسند نہ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اتنا ماسٹر فارمولا ہے کہ گھر سے لے کے باہر تک اگر آپ اس کو استعمال کیجئے تو آپ کا ہر پرابلم پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ شکایت پیدا نہ ہو، اس کے لیے پہلے ہی سے جو خود آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بھی چاہیے۔ مثلا آپ بزنس میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بینیفٹ ہو، آپ اس کا حل یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ دوسروں کو بھی بینیفٹ ہو، دوسرے بھی بزنس میں آگے بڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کا ریگارڈ کریں، رسپیکٹ کریں، آپ دوسروں کا بھی رسپیکٹ اور آدر کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے لوگ میری رپورٹنگ پازیٹیو انداز میں کریں، آپ بھی ان کے بارے میں پیچھے میں پازیٹیو رپورٹنگ کیجیے۔ آپ دوسروں کے کیریکٹر اسسینیشن سے بچیے۔ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک ہر ایک چیز میں، ہر ایک اسٹیپ پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے وری کو، خوف کو ختم کیجیے۔ خوف ہمیں اکثر فیوچر کو لے کر ہوتا ہے، اس خوف کو ختم کیجیے۔ خدا نے آپ کو خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، خدا نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم پریزنٹ میں جیو، پریزنٹ کو میننگ فل بناؤ تاکہ تمہارا فیوچر میننگ فل ہو جائے۔ کبھی بھی آپ فیوچر کو لے کر ایپریہنسو، ڈاؤٹ فل اور شک میں نہ پڑیں۔ آپ اپنے پریزنٹ کو میننگ فل بنائیں، فیوچر خود بخود میننگ فل ہو جائے گا۔ اور اس وری اور خوف کو ختم کرنے کا جو سب سے درست ٹائم ہے کہ آپ ابھی اسی وقت اس کو ختم کیجیے۔
کیونکہ اگر آپ کا مالک خدا ہے تو اگر اس نے آپ کے پریزنٹ کو پیسفل بنایا ہے تو کیوں آپ کے فیوچر کو وہ پیسفل نہیں بنائے گا؟ لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم کریٹر آف دی یونیورس کے لاس کو فالو کرتے ہوئے اپنے جیون کو گزاریں۔ اس سلسلے میں قرآن میں ایک بات فیتھفل ہیومن بینگ کے لیے کہی گئی ہے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا، لا تہینوا ولا تحزنوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم پریشان ہو اور نہ کسی بات کو لے کے صدمہ کرو، نہ تم امید کھو، ڈو ناٹ لوز ہوپ نور بی سیڈ، نہ تم امید کے دامن کو چھوڑو اور نہ ہی کسی بات کو لے کر صدمہ کرو۔ اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو تو اگر یہ یقین ہے تو کس بات کا صدمہ اور خوف؟ اس سلسلے میں ایک انتہائی ماسٹر فارمولا قرآن میں یہ دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کسی حال میں تم خدا کی مرضی سے مایوس مت ہو۔ ڈونٹ بی ڈسپیئر آف گاڈس مرسی، خدا کی مرضی سے مایوس مت ہو۔ تو جب آپ یہ یقین رکھیں گے تو آپ کے اندر سے ہر قسم کی وری اور خوف اور ڈر فیوچر کو لے کر ختم ہو جائے گا۔ اس کو ختم کیجیے۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے پرابلم کو سالو کرنے کا آرٹ سیکھیے، ہاؤ ٹو سالو پرابلم۔ اور اس کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ اپنے ہر پرابلم میں خود کریٹر آف دی یونیورس کو اپنا پارٹنر بنا لیجیے۔ اپنے ہر پرابلم کے لیے کریٹر آف دی یونیورس کو آپ پارٹنر بنا لیجیے۔ جیسے ہی آپ ایسا کریں گے آپ کا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، یہ سچا قصہ ہے۔ دو بھائی ایک کمپنی چلاتے تھے، لمبی مدت تک، مور اور لیس 2 ڈیکیڈ تک ان دونوں بھائیوں نے کمپنی چلائی۔ لیکن ایک وقت آنے کے بعد ایک بھائی نے کہا کہ یہ کمپنی تمہاری نہیں میری ہے، اینڈ یو ہیو بین مائی اسٹاف، تم میرے اسٹاف تھے، تمہارا اس میں کوئی رول نہیں تھا، تم مالک نہیں تھے، پارٹنر نہیں تھے، یو ہیو بین مائی اسٹاف۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سال تک کسی کمپنی میں کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم دونوں کی چیز ہے، اور ایک خاص مومنٹ کے بعد آفٹر 20 اور 24 ایئرس یہ کہا جائے کہ یو ہیو بین اے اسٹاف، تو اس کے اوپر کتنی بڑی بجلی گری ہوگی، کتنا بڑا اسٹریس ہوگا، کتنا بڑا تناؤ ہوگا۔ کچھ لمحے کے لیے اس شخص کے اندر تناؤ پیدا ہوا، وہ ایگریسو ہوا، اٹ واز بٹ نیچرل، لیکن پھر اس نے اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اگر میں اس چیز کو لے کر، جو چیز ابھی مجھ سے کھوئی گئی ہے، اگر میں ایگریسو ہوں، تناؤ میں رہوں، تو پھر تو جو کچھ گاڈ نے مجھے دیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو کچھ گاڈ نے مجھے دیا ہے میں اسی کو لے کر آگے بڑھوں، اور گاڈ آل مائٹی تنہا میرے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی جس مومنٹ اس نے یہ فیصلہ کیا، اسٹوری یہ ہے کہ اس کے اوپر پیس آف مائنڈ، سیٹسفیکشن اینڈ سولس کی بارش ہو گئی، اور وہ بہت ہی پیسفل لائف گزارنا شروع کر دیا۔ تو اپنے پرابلمس میں خدا کو پارٹنر بنائیے، ہر پرابلم میں خدا کو پارٹنر بنا لیجیے۔ پارٹنر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نقصان، کہ 20 روپیہ خدایا میرا نقصان، 20 روپیہ آپ کا نقصان، اور پھر وہ زمین پر اترے گا اور آپ کے 20 روپے کی بھرپائی کر دے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی قوت اور اس کے ورکنگ فلاسفی پر یقین رکھیے، اور آپ یقین جانیے یہ اتنا آزمایا ہوا فارمولا ہے، اتنا آزمایا ہوا فارمولا ہے کہ یہ کبھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ وہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دے گا، آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ پیدا کرے گا، اور اس طرح آپ پرابلم کے وقت مین سے نکل کر سپر مین بن جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس ریفرنس میں قرآن کی ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی ہے، پروفٹ محمد کو اللہ نے یہ کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے پیغمبر، اے پروفٹ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ میرا قریب بیٹھا ہوا یہ جو شخص ہے میرا ہارڈ اینڈ فاسٹ فرینڈ ہے، یہ مجھے کسی بھی حال میں مصیبت میں نہیں چھوڑے گا، اس وقت آپ کس طرح کے احساس میں رہیں گے؟ بڑے سے بڑے پرابلم میں بھی یقین رکھیے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ آل مائٹی گاڈ میرے ساتھ ہے، قریب ہے، میں اپنی بات اس سے کہہ دوں، وہ میرے پرابلم کو سالو کر دے گا،
تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے انسان کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ تو اپنی اس طاقت کو بڑھائیے، ہر پرابلم میں خدا کو پارٹنر بنا کر۔ اینڈ دا فائنل میسیجز اسٹریس کو ختم کرنے کا جو سب سے بہترین اینڈ افیکٹو فارمولا ہے، لرن ٹو فارگیو، معاف کرنا سیکھیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا ہر اسٹریس فریکشن آف سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ میری زندگی میں ذاتی طور سے کچھ اسٹوریز ہیں جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے، اور ہر پرابلمس کے وقت میں بہت پڑھتا ہوں۔ میں وریشس ریڈر ہوں، میرا کام ہی بس پڑھنا ہے اور مشن چلانا، میرا کام بس پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ اسٹوریز ایسی ہیں کہ ہر پرابلمس کے وقت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور پھر وہ پرابلم بس فریکشن آف سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک اسٹوری کو سنا کر آج کی بات ختم کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ فارگیونیس کتنی بڑی چیز ہے۔ پروفٹ محمد کی لائف میں ایک واقعہ اس طرح آتا ہے جس واقعے کو سلینڈر کہتے ہیں، اسٹوری آف سلینڈرنگ، عربی میں کہتے ہیں واقعہ افک۔ اس کی سمری یہ ہے کہ ایک جرنی کے وقت جس میں پروفٹ کی وائف حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی، وہ کچھ پیچھے رہ گئی۔ پچھلا زمانہ تھا، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ویمن کیریکٹر اینڈ ویمن کے حوالے سے کتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک مرد رات کے وقت میں چلتا ہوا گزرے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تنہا کوئی عورت آپ کے محلے سے رات میں گزرتی ہوئی دکھے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کرتا، اور جو بدذات قسم کا ہوتا ہے، جو بیڈ تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کچھ کا کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، جب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، پروفٹ محمد اپنے قافلے کے ساتھ پہلے پہنچ گئے، تو کچھ لوگ جو پیچھے لگے رہتے تھے، جن کے اندر نگیٹو انکوائری کی اسپرٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نہیں ہیں۔ تب خبر مل گئی انہیں، ایسے لوگوں کو، پروپیگنڈسٹ کو، کہ وائف آف دی پروفٹ بھی نہیں آئی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کمپینینس آف دی پروفٹ کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں۔ اب جب پہنچتی ہیں تو اس پورے پروسیس میں لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نگیٹیوٹی چاروں طرف پھیلا دی۔ جن لوگوں نے پھیلایا ان میں سے ایک شخص تھا مصطح بن اساسہ۔ حضرت عائشہ کے فادر کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق ریلیٹیولی رچ تھے۔ مصطح جس نے زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، یعنی ون آف دا پروپیگنڈسٹ تھا، وہ ابوبکر صدیق کا دور کا ریلیٹیو تھا اور کمزور تھا، پور۔ ابوبکر صدیق ہر مہینے اس کا فائنانشیل سپورٹ کرتے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ میری انوسنٹ ڈاٹر کے بارے میں جن لوگوں نے نگیٹیوٹی پھیلائی ہے ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا نام مصطح ہے، تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ غصہ آئے گا۔ انہوں نے یہ قسم کھا لیا کہ میں مصطح کی اب کوئی مالی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی کے بارے میں نگیٹو باتیں پھیلائی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسیزن لیا، ایک ریولیشن آ گئی، ایک وحی اتر گئی، قرآن میں آیت اتر گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولِي الْقُرْبَى إِلَىٰ آخری آیت۔ اس آیت میں، اس ورس آف دا قرآن میں ابو بکر کو کنسرن بنا کر یہ کہا گیا کہ دیکھو تم میں جو لوگ ویل ٹو ڈو ہیں، خوشحال ہیں، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد نہ کریں۔ آگے کہا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ اگنور کریں اور درگزر کریں۔ آگے جو بات کہی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، ہر آدمی اس کو اپنی زندگی کا فارمولہ بنا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ڈو یو ناٹ وش گاڈ ٹو فارگیو یو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی مسٹیک اور غلطی ہوتی ہے، چاہیے یہ کہ جیون میں ہم فارگیونیس کے پرنسپل کو اختیار کریں۔ ورسٹ سے ورسٹ سچویشن میں بھی، اس سے ورسٹ کیا ہوگا کہ ایک باپ کی بیٹی کی عزت کو اچھال دیا جائے، یہ تو کسی سے کروڑ روپیہ چھین لیا جائے، اس کے کئی ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا جائے، اس سے بھی بلین ٹائم زیادہ ورسٹ سچویشن ہے ایک فیملی کے لیے کہ اس کے ڈاٹر کے بارے میں کوئی نگیٹو بات پھیلائی جائے۔ اس وقت قرآن کا یہ فارمولہ ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ڈو یو ناٹ وش گاڈ ٹو فارگیو یو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو لرن ٹو فارگیو،
جیسے ہی آپ فارگیو کریں گے آپ کا تمام اسٹریس ختم ہو جائے گا. جیسے ہی یہ آرڈر آیا، کمانڈمنٹ آیا، تو ہسٹری میں بات آتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے. اور پھر انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ میں مصطح کی فائنینشیل سپورٹ کو نہیں روکوں گا. ڈیولپ دس ٹائپ آف کریج کہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیجئے جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا. دا فائنل شارٹ اسٹوری، ایک مرتبہ کیا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد کے ساتھ آپ کے کمپینین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. پروفٹ محمد اور ابو بکر صدیق ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے ابو بکر صدیق کو ٹارگٹ میں لے کر نگیٹو انداز میں بولنا شروع کیا، کچھ کا کچھ بولنا شروع کیا. جب نگیٹو انداز میں بولنا شروع کیا تو ابو بکر صدیق چپ رہے، لیکن پھر اس نے وہی گالم گلوچ کا انداز اختیار کیا، ایبیوسو ورڈ استعمال کیا. پھر وہ چپ رہے، لیکن اب اس نے تیسری مرتبہ بھی وہی حرکت کی. اب ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا، وہ ٹالریٹ نہیں کر پائے اور اب بول پڑے. جیسے ہی وہ بول پڑے پروفٹ محمد وہاں سے اٹھے اور جانے لگے. پروفٹ محمد کو جب اس طرح جاتے ہوئے دیکھا ابو بکر صدیق نے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ او پروفٹ ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پروفٹ محمد نے کہا اور آپ کیوں جا رہے ہیں، وائی آر یو گوئنگ؟ پروفٹ محمد نے کہا کہ اے ابو بکر، جب تم خاموش تھے اس وقت تمہاری طرف سے اینجلز ریسپانس کر رہے تھے، اور جب تم بول پڑے تو اینجلز یہاں سے اٹھ کر چلے گئے. دوبارہ ایک لیسن، لرن ٹو فارگیو اف یو وانٹ ٹو ریموو اسٹریس فرام یور لائف. دھنیہ واد.